الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ. هل أتاك حديث الغاشیہ. معلوم ہے کہ یہ کون سی نماز میں پڑھتے ہیں؟ جمعے کی نماز میں پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سورت جمعے کی نماز ہی میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس سورت میں کس کے بارے میں ذکر ہے؟ یہاں قیامت کے بارے میں ذکر ہے. اس سورت میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے. قیامت کب آئے گی؟ جمعے کے دن آئے گی، لیکن کون سا جمعہ ہے معلوم نہیں. تو اسی وجہ سے یاد دہانی کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو جو ہے نا جمعے کے دن جمعے کی نماز پہ جو ہے نا ہم سورہ غاشیہ ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے هل اتاک حدیث الغاشیہ. تحقیق ہے آپ کے پاس قیامت کے بارے میں کئی باتیں آپ کے پاس پہنچی ہیں، کئی باتیں آپ کو معلوم ہے قیامت کے بارے میں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ اٹھائیں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، حوض کوثر ہوگا، کئی باتیں ہم کو معلوم ہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق ہے تمہارے پاس کئی باتیں قیامت کے بارے میں پہنچ چکی ہے. ان میں سے یہاں اللہ تعالیٰ دو باتیں ذکر کرتے ہیں قیامت کے بارے میں. قیامت کے دن نیک لوگوں کا چہرہ روشن ہوگا نور کی وجہ سے، برے لوگوں کا چہرہ کالا ہوگا ذلیل کے مارے. دیکھیے وجوہ یومئذ خاشعہ. وجوہ کچھ فیس، یومئذ قیامت کے دن خاشعہ ذلیل کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے. معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی انسان کوئی برا کام کر دیتا ہے تو ذلیل کے مارے جو ہے نا اپنے اچھا فیس جو ہے نا نیچے رکھتا ہے. اس طرح کل قیامت کے دن کافر حشر کے میدان میں ذلیل کے مارے جو ہے نا خاشعہ اپنا فیس کو جھکائے ہوئے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، کفر کیا ہے. یہی سب سے بڑی جو ہے نا غلطی ہے ان کی. پھر اس کے بعد یہ جہنمیوں کا چہرہ جو ہے نا ذلیل کے مارے جھکا ہوا ہوگا. یہ جہنمی اس دنیا میں کیا کرتے تھے؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے تھے، نیک عمل کرتے تھے لیکن تھکا دینے والا. ایک ہوتا ہے کہ کافر صدقہ و خیرات کرے گا، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. کافر بھی نیک عمل کرتا ہے، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں. دوسرا جو ترجمہ ہے یہاں، جو مسلمان بدعتی لوگ ہیں، قبر پرست لوگ، قبر پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، وہاں جا کر چادریں چڑھاتی ہیں، کئی نیک عمل وہ کرتی ہیں، وہ تھک جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نیک عمل کام آئے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ توحید پر نہیں ہیں. یعنی کہ جن کا چہرہ کل قیامت کے دن ذلیل کے مارے جھکا ہوا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے دنیا میں نیک عمل کرتے تھے لیکن ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ توحید نہیں تھا. ان کے پاس توحید نہیں تھا. عاملۃ ناصبہ اس کا ایک اور جو ترجمہ ہے وہی کہ کل نعوذ باللہ جہنمیوں کو جب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، کچھ ایسے کام ان کو دیں گے جو تھک جائیں گے. جہنمیوں سے کہا جائے گا تم پہاڑ میں چڑھو. جہنمی جو ہے نا گرم گرم پہاڑ پہ چڑھیں گے، پھر اتریں گے، تھک جائیں گے وہ. یعنی کہ جہنمی نعوذ باللہ جہنم میں بھی ان سے ایسا کام لیا جائے گا جس سے جو ہے نا وہ تھک جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد تسلا نارا حامیہ، یہ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا. جب جہنم والی آیت سے گزرے تو ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من النار. اردو میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم کو نار جہنم سے بچا دیں. جب بھی النار تو معلوم ہے، نار کا تو جہنم. جب نار کا لفظ آپ سنتے ہیں آپ بولو گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار، اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو جہنم سے بچا دے. جب نعوذ باللہ ایک انسان جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں کیا ہوگی؟ گرمی ہوگی. اب انسان جب گرمی میں ہوتا ہے تو اسے کون سی چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ پانی کی ضرورت پڑتی ہے. جب جہنمی جہنم میں داخل ہوگا گرمی کی وجہ سے پانی پوچھے گا تو تسقا من عین آنیہ، جہنمیوں کو پانی پلایا جائے گا جہنم میں. کیسا پانی؟ آنیہ، گرم کھولتا ہوا پانی. اتنا گرم جو اس کا یہ قطرہ، جو جہنم میں جو پانی گرم ہو لکھے اس کا یہ قطرہ پہاڑ پر بھی ڈال دیا جائے تو پورا پہاڑ پگھل جائے گا. اتنا گرم پانی نعوذ باللہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا. وہ پانی کب سے گرم ہو لکھے؟ وہ پانی جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے تب سے پانی گرم ہو رہا ہو. تب سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا تب سے پانی گرم ہو لکھے، آج بھی گرم ہو رہا ہو. یعنی کہ قیامت تک گرم ہوتے رہے گا پانی. اتنا گرم پانی جب جہنمی پیئیں گے تو فقط امعاءہم، ان کے پیٹ کے انتڑیاں سب جو ہے نا کٹ ہو جائیں گے، پگھل جائیں گے پورے.
بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ جہنمیوں کو گرم پانی دیا جائے گا، جب وہ پینے کے لیے فیس کے قریب کریں گے، گرمی کی بھاپ کی وجہ سے فیس کا پورا چمڑا جو ہے نا چھل جائے گا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تسقا من عین آنیہ، جہنمیوں کو گرم کھولتا ہوا پانی اللہ تعالیٰ پلائیں گے. پھر جہنمیوں کو بھوک لگے گی، کھانے کے لیے جہنمی پوچھیں گے لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جو درخت ہے، جیسا کہ دنیا میں صرف کانٹا ہے درخت میں، بعض درخت جو ہے نا صرف کانٹا ہے، وہ کانٹے کا درخت جو ہے نا ان کو کھلایا جائے گا. کن کو؟ جہنمیوں کو. جب جہنمیوں کانٹے کا درخت کھائیں گے وطعاما ذا غصہ، وہ کانٹا یہاں اٹک جائے گا حلق میں، وہ کانٹا حلق میں اٹک جائے گا. اگر ہم کو کوئی چیز حلق اٹک جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں. پھر جہنمی پانی پوچھیں گے، پھر ان کو گرم گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. یعنی کہ اس طرح جہنمیوں کو عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب جو ہے نا اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دیں گے. ہم دنیا میں کھاتے کیوں؟ بھوک مٹانے کے لیے. تو جب جہنمی گرم پانی پیئیں گے، وہ کانٹے دار درخت کھائیں گے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ ہی ان کا بھوک مٹے گا نہ ہی وہ موٹے ہوں گے. ان کا بھوک بھی نہیں مٹے گا نہ ہی وہ موٹے ہوں گے. یعنی کہ پھر بھی ان کو پانی پینے کی خواہش آئے گی، پھر پانی پئیں گے، ان کے پیٹ کے انتڑیاں جو ہے نا پھر جو ہے نا پورے کٹ ہو جائیں گے. نعوذ باللہ. یہاں تک اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے نور کی وجہ سے. ہم دنیا میں نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اس کا نور کل قیامت کے دن ہمارے فیس میں ہوگا، جس کی وجہ سے پورا چہرہ جو ہے روشن ہوگا. ہمیں جنت میں کتنے گورے ہوں گے؟ یوسف علیہ السلام کتنے گورے ہیں؟ اتنے گورے ہوں گے ہم جنت میں. حسن یوسف، یوسف علیہ السلام جتنی خوبصورت تھے اتنے خوبصورت ہوں گے ہم جنت میں انشاءاللہ. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے جنت میں تر و تازہ ہوں گے، خوبصورت ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ لسعیہا راضیہ، یہ جنتی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیں گے جس سے جو ہے نا جنتی خوش ہو جائیں گے. الحمدللہ، اللہ نے مجھے بہت سارے دیا ہے. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیں گے. صرف جنت میں ایک جو شخص ہے اس کے کام کرنے کے لیے 1000 لوگ ہوں گے. جنتی، ایک جنتی جو ہے نا، مطلب زید جنت میں داخل ہوگا، زید کی خدمت کرنے کی وجہ سے 1000 لوگ ہوں گے اس کی خدمت کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، جنت کہاں ہے؟ بلند ہے، اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اس کے رائٹ سائڈ میں کیا ہے؟ جنت ہے. جنت کیا ہے؟ اوپر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بری بات نہیں سنیں گے. کبھی ہم گھر میں ہوتے ہیں، کوئی جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی بری بات کہہ دیتا ہے. جنت میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہوگی، کوئی لغو بات، بیکار بات بھی نہیں ہوگی جنت میں. جنت میں ہم کیا بات کریں گے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ جنت میں ہم نے کیا بات کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب جنتی آپس میں بیٹھیں گے بولیں گے کہ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اس دنیا میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اس وجہ سے آج اللہ نے ہم کو جنت دی ہے. جنتی آپس میں یہی بات کریں گے. یا نہیں تو الا قیلا سلاما سلاما، آپس میں جنتی سلامتی سلامتی، السلام علیکم السلام علیکم، جنتی آپس میں سلام کرتے رہیں گے، بیکار باتیں نہیں کریں گے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو بیکار بات ہے اگر انسان چھوڑ دیتا ہے تو یہ سب سے افضل انسان ہے. تو اسی وجہ سے بیکار باتیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، یہاں بیٹھ کر سعودی کیوں مدد نہیں کر رہا غازہ کو؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، نہ میرے سے پوچھے گا نہ آپ سے پوچھے گا. وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ مدد کرتے کہ نہیں کی ان کی ذمہ داری. ہم کیا کریں گے؟ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما. یعنی کہ ادھر ادھر کی باتیں جب جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جنتی آپس میں بیکار باتیں نہیں کریں گے. اب جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی؟ فیہا عین جاریہ، جنت میں چشمے ہوں گے. کس کے چشمے ہوں گے؟ شہد کے، شراب کے، یعنی کہ دودھ کے. یعنی کہ جنت میں ہر قسم کی جو ہے نا ندی ہوگا، یہ ہوگا، چشمے ہوں گے. اب دنیا میں چشمہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں گے باغ وغیرہ میں جب پانی جاتا ہے تو اطراف نشان پڑ جاتا ہے جب پانی جاتا ہے، لیکن جنت پہ جو پانی، شہد کی جو ندی ہوگی وہاں نشان وغیرہ نہیں ہوگا. من غیر اخدود جرت، بغیر نشان کے جو ہے نا پانی جاتا رہے گا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. جس طرح ہم جو ہے نا پائپ میں پانی کھولتے تو پانی جاتا ہے نا، اس طرح جنت پہ جو ہے نا شہد کی ندی، دودھ کی ندی جاتے رہے گا. بلکہ اہل علم نے فرمایا آپ جنت پہ روم میں بیٹھے رہیں گے، آپ کو خواہش ہوگی شراب پئیں، تو ندی باہر ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف اپنے ہاتھ سے جو ہے نا اس ندی کو اپنی طرف کر سکتے ہیں. یہ جنت میں ہر چیز آسان ہے. جنت پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہر چیز
آسان کر دیں گے. بلکہ جنت میں جس روم میں جس گھر ہمارا ہوگا جنت میں, اس کے نیچے سے جو ہے نا شراب کی ندی ہوگی, شہد کی ندی ہوگی, ہم وہیں بیٹھ کر جو ہے نا بڑی آسانی سے ہم پی سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فیہا سرر مرفوعہ. کہیں ہم پھرنے کے لیے جاتے ہیں پہاڑ وغیرہ میں تو سب سے اوپر ہم جاتے ہیں. کیوں؟ اوپر سے جو ہے نا پورا نظارہ ہم کو دکھتا ہے, پورا سٹی ہم کو دکھتا ہے. جنت میں بھی جو ہے نا اوپر جو ہے نا چیئر صوفہ سیٹ ہوں گے. اب اوپر تک ہم کیسے چڑھیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر کسی کو خیال آئے کہ میں وہاں اس پر بیٹھوں تو وہ خود بخود چیئر جو ہے نا نیچے آ جائے گا, وہ صوفہ سیٹ خود بخود نیچے آ جائے گا, آپ اس پر بیٹھ جائیں گے, پھر وہ خود بخود اوپر چل جائے گا. پوری جنت آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں. فیہا سرر مرفوعہ, جنت کے اوپر بھی جو ہے نا صوفہ سیٹ بستر وغیرہ جو ہے نا لگایا ہوا ہوگا. پھر وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, گلاس, خالی گلاس جو ہے نا جنت میں رکھا ہوا ہوگا. کہاں رکھا ہوا ہوگا؟ شراب کی ندی ہے, اس کے پاس خالی گلاس ہوگا. آپ کو خواہش آئے گی شراب پینے کے لیے, آپ ندی کے پاس جائیں گے, خود بخود جو ہے نا ندی سے شراب اگر وہ گلاس میں گر جائے گا, آپ جو ہے نا پانی اٹھا کر پی لیں گے, شراب اٹھا کے پی لیں گے. جنت میں جو ہے نا شہد کی ندی ہوگی, وہاں گلاس رکھا ہوا ہوگا. آپ کی خواہش ہوگی جو ہے نا میں شہد پیوں, آپ شہد کی ندی کے پاس جائیں گے تو خود بخود جو ہے نا وہ شہد جو ہے نا گلاس میں آ کے گر جائے گا, اب بڑی آسانی سے آپ اٹھا کر اسے پئیں گے. وہ اکواب موضوعہ. دوسری جو بات ہے, اب بڑے بڑے ہوٹل آپ جائیں گے, وہ خوبصورت گلاس جوڑا ہوا رہتا ہے, دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس طرح وہاں جو ہے نا جنت میں خوبصورت گلاس جو ہے نا جوڑے ہوئے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, نمارق بولتے ہیں کہ جب چیئر میں ہم بیٹھتے ہیں صوفہ سیٹ میں, چھوٹے چھوٹے جو تکیا ہوتی ہیں وہ تکیا ہوں گے جنت میں. وہ تکیا جو ہے نا صوفہ سیٹ میں کلین سے بچھایا ہوا ہوگا, کلین سے رکھا ہوا ہوگا. کیوں؟ اسے ہم نے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیوں اللہ نے یہ فرمایا کہ صوفہ سیٹ میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے تکیے کلین سے رکھے ہوئے ہوں گے؟ وہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا, دیکھنے میں آنکھ کو اچھا لگتا ہے. یعنی کہ جنت پہ جہاں کھانے کی نعمت ہوگی وہیں آنکھوں کی سکون کی بھی نعمت ہوگی. وہ انسان جب دیکھے گا گلاس جو ہے نا کلین سے جوڑا ہوا ہے اور جو ہے نا صوفہ سیٹ میں کلین سے تکیا رکھا ہوا ہے, تو انسان کو کتنا اچھا لگے گا. تو وہ بھی جو ہے نا جنت میں جہاں کھانے کی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کی بھی نعمت سے جنت میں اللہ تعالیٰ نوازیں گے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل. اگر آپ 3 مرتبہ بولتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ دے دے, اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے, اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے, جنت خود کہتی ہے اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخلہ دے دے. اس طرح جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگیے. پھر اس کے بعد وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, زرابی بولتی ہیں کارپیٹ. جنت پہ جو ہے نا کارپیٹ بچھی ہوئی ہوگی, جہاں جاؤ وہاں کارپیٹ ہوگا. اس طرح کارپیٹ, وہ جنت کا کارپیٹ ایسا ہوگا ہمارے خواب میں بھی نہیں, اتنی ہائی کوالٹی کا ہوگا. وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ, ہم وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے, اتنی بہترین کوالٹی کا جو ہے نا جنت پہ جو ہے نا کارپیٹ بچھایا ہوا ہوگا. یہاں تک اللہ تعالیٰ 2 قسم کے چہرے کا ذکر کرتی ہیں. ایک برے لوگوں کا چہرہ جو کافر ہیں ان کا, دوسرا جو ایسا چہرہ جو ہے نا نیک لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کی جو مخلوقات ہیں اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیتی ہیں. دیکھیے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اے لوگوں کیا تم نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف, کیسا اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا ہے. اونٹ کو اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے, کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ جب یہ آیت پڑھتی ہیں, اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں, جاؤ دیکھو اللہ نے کیسا اونٹ کو پیدا کیا. قاضی شریح رحمہ اللہ جو امام ہیں وہ یہ آیت پڑھتے ہیں, اس کے بعد سیدھا جا کر اونٹ کے پاس جا کر کھڑے ہوتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے. یہ بھی دیکھنا بھی عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو میں کیسا اونٹ کو پیدا کیا ہوں. دیکھیے یہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو کانٹا کھاتا ہے, کوئی جانور نہیں کھاتا ہے, اونٹ کے علاوہ کوئی جانور کانٹا نہیں کھاتا. اب یوٹیوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں اونٹ جو ہے نا کانٹا کھاتا ہے, اور یہ اونٹ 10 دن جو ہے نا بغیر پانی پیے جو ہے نا جیتا ہے, 10 دن. یہ اونٹ عجیب تخلیق ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات ذکر کروں, سعودی عرب کی ایک عورت ہے جنہوں نے اونٹ کے جو دودھ ہے اس سے کیا فائدہ ملتا ہے اس کے متعلق 150 صفحے کی انہوں نے کتاب لکھی ہے. 150 صفحے کی, صرف اونٹ کے دودھ میں کیا کیا فائدہ ہے, کینسر کی بیماری کا علاج ہے, کئی بیماری کا علاج ہے اس میں. یعنی کہ اونٹ ایک عظیم مخلوق ہے. کیوں ہاتھی کا ذکر نہیں, بلکہ ہاتھی اور بڑا ہے نا, ہاتھی جو ہے نا اونٹ سے بڑا ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس وقت سعودی عرب والے ہاتھی کو نہیں جانتے تھے. سعودی عرب والے ان کے پاس ہاتھی نہیں تھا, زیادہ کیا تھا, اونٹ تھا. لیکن اہل علم نے کہا کہ ہاتھی سے افضل کیا ہے, اونٹ ہے. ہاتھی حلال ہے, کھا سکتے نہیں کھا سکتے, لیکن اونٹ
کھا سکتے ہیں. اونٹ کھاتے بھی ہیں، اس کا دودھ پیتے بھی ہیں، اس پر سواری کرتے بھی ہیں، کئی فائدے ہیں اونٹ میں، لیکن جو ہے نا ہاتھی میں سب جو ہے نا فائدے نہیں ہیں. اور یہاں ایک جو بات ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے جو ہے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی انسان وضو کرے بعد اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب ہے. اونٹ کا گوشت کھا توضؤوا من لحوم الابل، جب اونٹ کا گوشت کھاؤ تو جو ہے نا دوبارہ وضو کر لو. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھو کیسا اللہ نے آسمان پیدا کیا ہے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے نا، روزہ رکھنا عبادت ہے، اللہ کے مخلوقات میں غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے. کیسا اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا، کیسا اللہ نے آسمان کو بنایا، یہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ التفکر فی خلق اللہ عبادہ، اللہ کے مخلوقات میں غور و فکر کرنا یہ بھی کیا ہے، عبادت ہے. کیسا اللہ نے آسمان کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کی طرف دیکھو کیسا اللہ نے پہاڑ بنایا ہے. دیکھنا، غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے. پہاڑ کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، زمین کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، اس میں غور و فکر کرنا بھی جو ہے نا عبادت ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین کی طرف دیکھو کیسا اللہ نے زمین کو بچھا دیا ہے. یہ زمین نہ گھٹ ہے نہ نرم ہے. زیادہ گھٹ ہوتا تو ہم مردے کو دفنا نہیں سکتے تھے، نہیں کھود سکتے. یہ زمین زیادہ نرم بھی نہیں ہے، اگر زیادہ نرم ہوتا تو ہم چلتے تو کیا ہوتے، اندر چل جاتے. لیکن اللہ نے زمین کو ہمارے حساب سے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. انسان غور و فکر کرے اللہ کے مخلوقات پر. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو بات ہے کہ ام الدرداء رضی اللہ عنہ جب سفر میں نکلتے، ام الدرداء صحابی ہیں، صحابیہ جب سفر میں نکلتے تو پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتے یہ آیت پڑھتے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اپنے لوگوں کو بولتے کہ دیکھو پہاڑ کی طرف کیسا اللہ نے پہاڑ بنایا ہے، دیکھو اس زمین کی طرف کیسا اللہ نے زمین بنایا ہے، دیکھو اس آسمان کی طرف کیسا اللہ نے آسمان بنایا ہے. یعنی کہ آپ بائک میں جاتے ہیں، آپ کو آسمان نظر آتا ہے، سوچو آپ اللہ نے کیسا آسمان بنایا. یہ عبادت ہے، ثواب ہے آپ کے لیے. آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے، سوچو کیسا اللہ نے پہاڑ بنایا ہے. تو یعنی کہ اتنی گھٹ ہے پہاڑ، جتنا زمین سے آسمان درمیان کتنا گیپ ہے، آسمان جو اتنا اندر جو ہے نا پہاڑ ہے زمین کے اندر. یعنی کہ انسان پہاڑوں پر بھی غور و فکر کرے، یہ بھی جو ہے نا عبادت ہے، ثواب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آخر میں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو نصیحت کرو، نصیحت کرو. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، تم ان کو مجبور نہ کرو. کیا مطلب ہے، کوئی کافر آپ کو ملتا ہے، آپ اسے دین کی بات بتاؤ، توحید کی بات بتاؤ. آپ کا کام کیا ہے، بتانا ہے بس. ہدایت دینے کا کام کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا. اسے پکڑ کے تو اسلام لا لے، نہیں تو میں تجھے یہ کر دوں، نہیں. اسے ہم دین کی بات بتائیں گے، ہدایت ملنا نہیں ملنا ہے کس کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. الا من تولى وكفر، جو کافر ہے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. فيعذبه الله العذاب الاکبر، ان کے لیے جو ہے نا عذاب بہت بڑا عذاب ہے کافروں کے لیے. اس کے بعد ان الینا ایابہم، تمام لوگ ہماری ہی طرف آنا ہے. کس کی طرف، اللہ کے پاس آنا ہے. اگر کافر کی اگر موت ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کافر کی وفات ہو گئی ہے، کیا آپ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ اگر آپ کو اس کا ترجمہ اگر معلوم ہے تو پڑھ سکتے ہیں. کیا ترجمہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تمام لوگ کس کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے. تو کافر مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے، اللہ ہی کے پاس جاتا ہے. یہودی مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے. اسی وجہ سے سعودی عرب کے عالم شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتی ہیں کافر کی وفات کی بھی خبر آپ سنیں، آپ پڑھ سکتی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ تمام لوگ کس کی طرف جانا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الینا ایابہم، تمام لوگ جو ہے نا اللہ ہی کے پاس آنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ثم ان علینا حسابہم، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، حساب لے گا. یا اس کے بعد ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. کیا ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں. مشہور جو تفسیر ہے ہمارے پاس احسن البیان، اس میں خود اٹھا کر دیکھ لیجئے، انہوں نے اس آیت کے بعد ذکر کرتی ہیں کہ لوگ آج کل ثم ان علینا حسابہم کے بعد اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پڑھتے ہیں. یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، قرآن حدیث میں کہیں بھی اس طرح ثابت نہیں ہے. بس ہم لوگ ثم ان علینا حسابہم، اس کے بعد اللہ اکبر رکوع چل جائیں گے. لیکن یہ جو دعا ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، نماز کے علاوہ سجدے میں آپ پڑھیے. اس دعا کا کیا مطلب ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمارا حساب
آسان کر دے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا سجدے میں پڑھیے، لیکن خاص اس آیت کے بعد قرآن حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے. یہ کچھ مختصر تفسیر ہوئی سورہ غاشیہ کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.